گناہ میرا معبود کے تے دے دیس نکالا لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پھر بھی او پردے پامن والا۔ وہ اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ بندہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کا طواف کروا رہے ہیں اور ایک دیہاتی اور عراقی وہ آگے آگے اور طواف کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے ہیں۔ کیا دوستو، اب جو دیہاتی ہوتے ہیں ان کا ایک بولنے کا انداز اپنا ہوتا ہے، ان کے بولنے کے انداز میں بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید کہ کوئی بے ادبی کر رہا، نہیں، وہ ان کے بولنے کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے۔ جو گاؤں کے اور دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ان کے بولنے کا انداز ذرا بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، بڑا عجیب اور مختلف ہوتا ہے۔ اب وہ رکن یمانی کی طرف جاتا ہے تو پڑھ رہا ہے یا کریم ہو، کعبے کا طواف کرتا چلا جا رہا ہے، جس سمت بھی جس طرف بھی جاتا ہے پڑھ رہا ہے یا کریم ہو یا کریم ہو۔ اور کریم اللہ کا صفاتی نام ہے، کریم اللہ کا صفاتی نام ہے۔ صوفیاء بتاتے ہیں، صوفیاء اس کا معنی کیا ہے، کریم کا معنی کیا ہے۔ کریم کا معنی یہ ہے کہ وہ پورا پورا قابو پا کے پورا پورا اس کے اوپر حاوی ہو کے پھر کہے جا میں نے تجھے معاف کروا دیا۔ کریم کا معنی یہ ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم فإن ربی غنی کریم، یعنی اللہ کریم ہے، یہ اللہ کی صفات میں صفاتی نام ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں بھی کریم ہوں، انہ لقول رسول کریم، میرا مصطفیٰ بھی کریم ہے۔ اب اللہ خود ذاتی اور اس کی جو صفات ہے ازلی اور ابدی ہے، اس نے اپنے انبیاء کو اور ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کریم بنا دیا ہے، اس لیے کہ اللہ کریم از خود ہے، مصطفیٰ کو کریم بنا دیا تو پھر شرک لازم نہیں آتا ہے۔ اب اللہ بھی کریم، مصطفیٰ بھی کریم، تو پھر صوفیاء کہتے ہیں جب دو کریم، اللہ بھی کریم نبی بھی کریم، پھر دونوں کریموں کے درمیان میں جو گنہگار ہے پھر اللہ ان کی بخشش ہی فرما دے گا، پھر ان کی بخشش کنفرم ہے، وہ بخشے جائیں گے۔ اس لیے کہ کریم کا معنی یہ ہے کہ پورا پورا اس پر حاوی ہو کے قابو پائے پھر کہے جا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ جس وقت حضور مکہ پاک میں حکمران بن کے آئے اور وہ لوگ جنہوں نے حضور کو ستایا، حضور فرماتے ہیں جتنا مجھے ستایا گیا کائنات میں اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ آپ نے مکہ چھوڑ دیا، مدینے چلے گئے اور لوگوں نے آپ کو بہت ستایا، لیکن اسی مکہ پاک میں جب حضور حکمران بن کے آئے اور وہ جو آپ کو جو ہے وہ شہید کرنا چاہتے تھے، آپ کو نقصان پہنچایا کرتے تھے، آپ کے ساتھ بد اخلاقی کیا کرتے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، آپ کے خلاف میٹنگ کیا کرتے تھے کہ آپ کا نام مٹ جائے اور آپ کو شہید کرنے کی انہوں نے کون سا ایسا پلان تھا جو نہیں کیا۔ اب وہ جب حضور اسی شہر میں مکہ میں حکمران بن کے آتے ہیں، وہ جو ظالم لوگ تھے، وہ جابر جو آپ کو ستایا کرتے تھے، آپ آج مکہ میں حضور کی حکومت قائم ہو گئی ہے، وہ سارے جابر ظالم تھر تھر کانپ رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں، لیکن وہ حضور کے اخلاق کو بھی جانتے تھے۔ وہ کہتے ہیں آج آقا نے فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ فرمایا آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ کریم ابن کریم ہیں، وہی کریں جو کریم کیا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو معاف فرما دیا ہے، میں نے تم کو کیا کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ آج میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر انسان جب کسی کے ساتھ کوئی ظلم کوئی زیادتی کرتا ہے تو دوسرا بندہ دل میں کہتا ہے کہ وہ وقت آئے گا تو میں بدلہ نہیں لوں گا، وہ دل کے اندر وہ اس بات کو رکھتا رہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ
کو جو ہے میں وہ سبق سکھاؤں گا، بدلہ دوں گا، وہ جو دل میں وہ خیال کرتا رہتا ہے، بدلہ لینے کی سوچتا رکھتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ اس کے اندر پھر وہ کبھی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، بی پی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اس کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اور جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب انسان بدلہ لے کے بھی اس کو وہ سکون نہیں ملتا جو بغیر کسی وجہ کے بندہ اس کو معاف فرما دیتا ہے، اس کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ جب بندہ معاف کر دیتا ہے نا تو پھر اس دل کے اندر ایک سکون نازل ہو جاتا ہے، ایک روحانیت نازل ہو جاتی ہے، اس کے دل سے پھر بغض، حسد، تکبر، ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور جب بندہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں بدلہ لوں گا تو پھر اس کے اندر ڈاکٹر کہتا ہے بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اس لیے اباب ذی مقار کہ اللہ بھی کریم ہے، ہمارے نبی بھی کریم ہے، اور اتنے کریم ہیں کہ جب حضور کعبے کا طواف کرتے چلے جا رہے ہیں، آگے آگے وہ دیہاتی جس طرف بھی جاتا ہے، جس سمت بھی جاتا ہے، پڑھتا جا رہا ہے یا کریم، اس کا انداز ایسا تھا، کیونکہ ایسے جو عرابی اور دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ان کا انداز عجیب قسم کا ہوتا ہے۔ حضور نے جب دیکھا کہ یہ جس سمت جا رہا ہے، جس طرف بھی جا رہا ہے، یا کریم پڑھ رہا ہے، حضور نے بھی پیچھے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا یا کریم ہو یا کریم ہو۔ اب وہ جس طرف جا رہا ہے پڑھ رہا ہے یا کریم ہو، رکن یمانی کی طرف جاتا ہے تو پڑھتا ہے یا کریم ہو، حضور بھی پیچھے سے پڑھتے ہیں یا کریم ہو۔ اب جب اس نے دیکھا پیچھے، جب مڑ کے دیکھا، ودوحا کا مکھڑا، ودوحا کا مکھڑا ہے، واللیل کی زلفیں، حسین چہرہ، خوبصورت، حسین و جمیل۔ حضور اتنے حسین و جمیل ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ حضرت حسان نے فرمایا تھا وہ اکثر من کلم ترکت تو عینی، میری آنکھ نے آپ جیسا کوئی حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے، وہ اجمل من کلم تلد النساء، آپ جیسا حسین کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسا پیدا فرما دیا ہے۔ اباب ذی مقار جب اس دیہاتی نے مڑ کر پیچھے دیکھا، خوبصورت اور حسین روشن چہرے والے، وہ دیہاتی کہنے لگا کہ تم میری نقل اتار رہے ہو اور میرا مزاق بنا رہے ہو، اور اگر تم اتنے حسین نہ ہوتے، تیرا چہرہ بڑا حسین ہے اور تیرا قد بڑا خوبصورت ہے، تم اتنے حسین اور اتنے خوبصورت ہو، اگر تم اتنے حسین اور خوبصورت نہ ہوتے تو میں تیری شکایت اپنے نبی سے کرتا۔ اب اسے معلوم نہیں ہے کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں وہ میرے نبی ہے۔ سبحان اللہ، کسی سے بن دیکھے ایمان لے کے آیا ہوگا، کسی صحابی نے وہاں تبلیغ کی ہوگی، گاؤں میں وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوگا، جب وہ کعبے کا طواف کرتا ہے یا کریم ہو پڑھتا چلا جا رہے ہیں، حضور بھی اس کے پیچھے یا کریم ہو پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس نے سمجھا کہ یہ میرے مذاق بنا رہے ہیں، اور جو ہے حضور کو جب دیکھا تو کہا میں آپ کی شکایت کرتا اپنے نبی سے، لیکن آپ حسین اتنے ہیں، خوبصورت اتنے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تو نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے دیکھے ایمان لے کے آیا ہوں۔ اب جب حضور نے فرمایا میں ہی تیرا نبی ہوں، میں ہی تیرا نبی ہوں، تو وہ کیونکہ ایسے جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں وہ ادب والے تو بہت ہوتے ہیں، زبان ان کی تھوڑی سی عجیب، ان کا جو ہے انداز مختلف ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر ادب، محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ جب دیکھا کہ یہی میرے نبی ہے تو قدموں میں گر گیا اور بوسہ دینے لگا۔ حضور نے فرمایا میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ کر جس طرح اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب وہ کھڑا ہو گیا حضور کے ساتھ باتیں کرنے لگا، اتنی دیر میں کہ جبریل امین بھی تشریف لے آتے ہیں۔ کیا جبریل امین بھی تشریف لے آتے ہیں، بھائی لے کے آتے ہیں، یا رسول اللہ یہ جو دیہاتی آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اللہ تو پہلے تو آپ کو سلام بھیج رہا ہے، اللہ آپ کو سلام دیتا ہے، اور اللہ فرما رہی ہے جو دیہاتی آپ کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہے نا، ہم اس کا حساب لیں گے، ہم اس کا کیا کریں گے؟ حساب لیں گے۔ دعا کرو اللہ پاک ہمیں بغیر حساب ہی ہماری بخشش کرے۔ وہ اگر پوچھنے پہ آ جائے عدل کرے تا تھر تھر کمل اچیاں شانہ والے، جے فضل کرے تے بخشے جامن میں منہ کالے۔ اگر وہ بخشنے پہ آئے تو پھر جو ہے
پوچھنے پہ آئے تو 1000 مرتبہ جو برائی کرے فحشا عورت وہ توبہ کرے تو اللہ پاک اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. اگر وہ پوچھنے پہ آ جائے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے ان اللہ یقول انا عند ظن عبدی وانا معه. اور جو بندہ میرے ساتھ جو گمان رکھے میرے ساتھ جو گمان رکھے میں اس کے ساتھ اسی طرح پیش آتا ہوں. میں اس کے ساتھ اسی طرح پیش آتا ہوں. یا اللہ ہم گناہگار ہیں ہم بدکار ہیں لیکن تیرا فضل تیری رحمت وہ لا محدود ہے. مولا تو ہماری بھی بخشش بغیر حساب ہی فرما دے. تو اللہ فرماتا مجھے جس طرح کو سمجھے گا میں اسی طرح اس کے ساتھ پیش آؤں گا. اب وہ جب باتیں کر رہا ہے حضور کے ساتھ تو اللہ نے وہی بھیجی جبریل جا کے اس بندے کو جہاں بتا دے یہ جو دیہاتی میرے نبی کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہے میرے نبی کو بتا دے ہم اس کا حساب لیں گے. حضور نے فرمایا کہ ابھی جبریل آئے ہیں اللہ کا پیغام آیا ہے اللہ پاک تمہارا حساب لے گا. اب دیہاتی تھا اور دیہاتوں کی بات ان کا جو انداز عجیب ہوتا ہے. اس نے کہا اچھا اللہ میرا حساب لے گا. تو آقا نے فرمایا ہاں ابھی جبریل آئے. اللہ نے فرما رہے کہ میں اس دیہاتی کا حساب لوں گا. اب اس دیہاتی نے کہا کہ میرا بھی اللہ کو پیغام دے دے ہم بھی اللہ کا حساب لیں گے. اب حضرت پیارے معبود نور الانوار سر الاسرار سید الابرار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیسے رب کا حساب لے گا. اس نے کہا کہ وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا ہم اس کی بخشش کا حساب دیں گے. انسان کے گناہ کتنے کیوں نہ ہو جائے لیکن اس کی بخشش کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے. وہ کریم ہے. فرمایا پھر ہم اس کی بخشش کا اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا پھر ہم اس کی بخشش کا حساب لیں گے. اگر وہ میری نافرمانیوں کا حساب لے گا پھر ہم اس کی معافی کا حساب لیں گے. اب حضور نے جب یہ بات سنی اس دیہاتی کی آپ نے کیونکہ شفیق ہے رحمت ہے مہربان ہے امت کے لیے امت کے غمخوار ہیں روتے ہیں رونا شروع کر دیا. آپ کی داڑھی مبارک بھی آنسوؤں میں بھیگ گئی رونا شروع کر دیا. رو رہے ہیں. پھر جبریل آئے. اللہ نے فرمایا کہ جبریل جا میرے محبوب کو بتا دے رونا بند کر دے. آپ کے رونے سے فرشتوں نے اپنی تسبیح بھول گئے ہیں. اے میرے مصطفیٰ اے میرے حبیب آپ رونا بند کر دیں اور اس دیہاتی کو بتا دیں نہ ہم اس کا حساب لیتے ہیں نہ یہ ہمارا حساب لے. ہم بغیر حساب ہی اس کی بخشش فرما دیں. ہم بغیر اس کی کیا کر دیں بغیر حساب ہی کے بخشش فرما دیں. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کو بتا دو میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور ہوں میں رحیم ہوں. اب آپ اسی وقت اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنا فضل فرمائے اپنی رحمت فرمائے اور ہمیں صحیح معنی میں دین اور اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.